اس رات وہ اپنے بستر پہ یوں ہی لیٹا تھا جب وہ اس کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھوں میں دودھ کا ایک گلاس تھا۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے اس کے لیے دودھ لانا نہیں بھولتی تھی۔ وہ ایک مشرقی بیوی کے روپ میں بالکل پوری اترتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس لڑکی کو بالکل بھی سمجھ نہیں پاتا۔ وہ اس سے جتنی بدتمیزی سے بات کرتا یا کبھی کبھی غصے سے بات کرتا تو وہ جواباً خاموش ہو جاتی۔ دوسرے بیویوں کی طرح لڑتی جھگڑتی بالکل بھی نہیں تھی۔ لڑنا تو دور کی بات، وہ کبھی کبھی اپنی صفائی بھی پیش نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کی جب شکایتیں سنتا جو وہ اپنی بیویوں کے بارے میں کرتے تو حیران ہو جاتا کہ کون سی بیوی صحیح قسم کی ہے، ایک ان پڑھ جاہل گاؤں کی لڑکی یا وہ پڑھی لکھی ماڈرن لڑکیاں جو اپنے شوہروں پہ حکومت کرتی تھیں۔ نہ کھانا بنانا، نہ بچوں کو سنبھالنا، ہر وقت میک اپ سے لدے رہنا، ہنس ہنس کے ہر مت سے بات کرنا، اسے اس قسم کی عورتیں کچھ عجیب لگتی۔ لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک بہت مختلف لڑکی دیکھ رہا تھا، ایک ایسی لڑکی جو اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ ایک وہ بیویاں تھیں جو شوہروں کی ہر بات پہ اعتراض کرتی تھیں، اور ایک یہ ہے، اگر اسے کہا جائے کہ رات سفید ہے تو یہ اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائے گی۔ یہ لڑکی تو اپنے شوہر کو مجازی خدا سمجھتی تھی، ہر بات ماننے والی، ہر کام کرنے والی۔ ایک بار اس کے آفس کے ایک دوست نے اس سے پوچھا تھا اسے کس قسم کی بیوی چاہیے۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اسے اب تک نہیں معلوم تھا کہ بیویوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ اس نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ وہ دودھ پیتے ہوئے اسے مسلسل اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اور وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ کتنی عجیب لڑکی تھی، کسی اور کا شوہر تو کیا، نگاہیں ملاتے ہوئے بھی شرماتی تھی۔ وہ پہلی بار اس کی صدا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے اسے 20 دن ہو چکے تھے، اور ان 20 دنوں میں اس نے نوٹ کیا کہ وہ لڑکی جھوٹ کبھی نہیں بولتی، بنا مقصد بنا مطلب کوئی بات نہیں کرتی، نماز پابندی سے ادا کرتی ہے، اور کئی بار اس نے صبح صبح اسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے بھی سنا۔ وہ اب فرش پر نیچے اپنا بستر ڈال کر سو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ حق میرا ادا کرو، بیڈ پہ سونا میرا حق ہے۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی عجیب سے ٹاپک پکڑ کر اس پہ مختلف سوالات کرتی تھی، اور وہ بس ہوں ہاں میں، یا کبھی کبھی تو اسے غصے سے بھی جھڑک دیتا تھا، مگر وہ کبھی اس کے غصے پہ ناراض نہیں ہوتی تھی، کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ رات کو اس لڑکی کی باتیں بہت بری لگتیں، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اگر وہ لڑکی بات نہ کرتی تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا۔ اور آج بھی جب وہ بنا کوئی بات کیے سو رہی تھی تو اسے ایک عجیب کرب کا احساس ہوا۔ سو رہی ہو تم؟ پہلی بار اس نے خود سے اسے مخاطب کیا۔ جی، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ ایک دم چاق و چوبند ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس طرح جلد بازی میں اس کے کھڑے ہونے پہ ہنس دیا۔ نہیں، یہ تم ہمیشہ یہی کپڑے ہی کیوں پہنتی ہو؟ اس نے بات شروع کرنے کے لیے یہ عجیب و غریب سوال کیا۔ اس نے غور سے اپنے کپڑوں کو دیکھا جو سادہ لان کے کپڑے تھے۔ جی، وہ باقی میلے تھے، وہ اس لیے اس نے حیران ہو کر جواب دیا۔ کتنے جوڑے ہیں تمہارے پاس؟ جی 5۔ اس نے سادگی سے جواب دیا، جبکہ وہ حیران ہوا۔ جس لڑکی کا شوہر لاکھوں کے حساب سے تنخواہ لیتا ہو، اس کی بیوی کے پاس صرف 5 سادہ لان کے کپڑے ہیں۔ یہ بات اسے بہت عجیب لگی۔ اس کے خود کے ہزاروں کپڑے تھے، اور اس نے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اس کے پاس کپڑے، جوتے، جو بھی چیز نہیں تھی، اس نے اپنے لیے اس سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ کیوں نہیں مانگا؟ اسے مانگنا چاہیے تھا، یہ اس کا حق تھا، وہ اس کا شوہر تھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا، جبکہ نظریں جھکا گئی ہو جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کرتی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کل کو چلیں گے شاپنگ پہ، پھر لے لینا اپنے لیے کپڑے، اور بھی تمہیں جو کچھ چاہیے وہ بھی۔ اوکے؟ جی اچھا، آپ سو جاؤ۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نے لیمپ آف کر دیا۔ اب اسے بھی اچھی نیند آتی۔ وہ سابقہ تجربات سے یہ نتیجہ اخذ کر چکا تھا کہ جب بھی وہ لڑکی سے بات نہیں کرتی، اسے نیند بڑی دیر سے آتی۔